اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فامته اللہ مئۃ عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آيات للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: یا مانند اس شخص کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو منہ کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، کہنے لگا اسے اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا، 100 سال کے بعد اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہڈیوں کو ہم کس طرح اٹھا بٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب اس پر ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ گزرنے والے یا تو حضرت عزیر علیہ السلام تھے جیسا کہ مشہور ہے، یا ارمیہ بن حلقیہ تھے، اور یہ نام حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، یا خرخیل بن بوار تھے، یا بنی اسرائیل میں کا ایک شخص تھا۔ یہ بستی بیت المقدس تھی، اور یہی قول مشہور ہے بخت نصر نے جب اسے اجاڑا، یہاں کے باشندوں کو تہو تیغ کیا، مکانات گرا دیے اور آباد بستی کو بالکل ویرانہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ بزرگ یہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تہو بالا ہو گئی ہے، نہ مکان ہے نہ مکین، تو وہاں ٹھہر کر سوچنے لگے کہ بھلا ایسا بڑا پر رونق شہر جو اس طرح اجڑا ہے، پھر یہ کیسے آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان پر موت نازل فرمائی، یہ تو اسی حالت میں رہے، اور وہاں 70 سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا۔ بھاگے ہوئے بنی اسرائیل بھی پھر آن پہنچے، اور شہر کھچا کھچ بھر گیا، وہی اگلی سی رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ اب 100 سال کامل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور سب سے پہلے روح آنکھوں میں آئی تاکہ اپنا جی اٹھنا خود دیکھ سکیں۔ جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھوایا کہ کتنی مدت تک تم مردہ رہے، جس کے جواب میں کہا کہ ابھی تو 1 دن بھی پورا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ صبح کے وقت ان کی روح نکلی تھی، اور 100 سال کے بعد جب جیے تو شام کا وقت تھا۔ خیال کیا کہ یہ وہی دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال کامل تک مردہ رہے، اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارا توشہ بھتہ جو تمہارے ساتھ تھا باوجود 100 سال گزر جانے کے بھی ویسا ہی ہے، نہ سڑا نہ خراب ہوا۔ یہ توشہ انگور، انجیر اور شیرہ تھا، نہ تو شیرہ بگڑا تھا، نہ انجیر کھٹے ہوئے تھے، نہ انگور خراب ہوئے تھے،
بلکہ ٹھیک اپنی اصلی حالت پر تھے۔ اب فرمایا یہ تیرا گدھا جس کی بوسیدہ ہڈیاں تیرے سامنے پڑی ہیں، انہیں دیکھ، تیرے دیکھتے ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ ہم خود تیری ذات کو لوگوں کے لیے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کامل ہو جائے۔ چنانچہ ان کے دیکھتے ہوئے ہڈیاں اٹھیں اور ایک ایک کر کے ساتھ جڑی، اور ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہو گیا، جس پر گوشت مطلق نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت، رگیں، پٹھے اور کھال پہنا دی۔ پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتنے میں پھونک ماری، بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ جب یہ سب کچھ دیکھ چکے تو کہنے لگے، اس بات کا علم تو مجھے تھا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم و یقین والا ہوں۔ دوستو، قرآن حکیم میں بیان کردہ واقعات اپنے اندر انتہائی وسیع سبق رکھتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی اخذ کرتے ہیں وہ اپنے اپنے فہم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اس واقعے پہ غور کیا جائے تو یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے بندے اپنے ایمان پر غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ غور و فکر کے دوران ذہن میں سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ غور و فکر کرنا ہی موجب بن جاتا ہے کہ قدرت انہیں کسی تجربے یا مشاہدے سے گزار کر اہل یقین میں داخل کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اس آیت مبارکہ کی برکت سے ہمارا ایمان تازہ فرمائے اور ایمان سے ایقان کے سفر میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔